السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. آج میں آپ کے لیے لے آئی ہوں ایک بہت ہی خوفناک کہانی، خونی بلا. یہ واقعہ جو میں بتانے جا رہا ہوں 10 سال پہلے کا ہے. عابد میرے محلے کے قریب ہی رہتا تھا. اس کا گھر ہمارے گھر سے تیسری گلی میں تھا، جہاں اس کے والدین کے علاوہ 2 چھوٹے بھائی اور ایک چھوٹی بہن رہتی تھی. عابد کے والد شکور صاحب ہمارے ہی محلے میں ایک مسجد کے امام تھے. وہ بہت اچھے اور شریف لوگوں میں شمار ہوتے تھے، جبکہ اس کی والدہ محترمہ محلے کے بچوں کو قرآن مجید کے علاوہ ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھیں. عابد کے دونوں چھوٹے بھائی ایک ہی اسکول میں 8ویں اور 6ٹھی کلاس میں پڑھتے تھے اور چھوٹی بہن صرف 3 سال کی تھی. میں اور عابد دونوں ایک ہی دفتر میں اچھی پوسٹ پر تھے، لیکن ڈپارٹمنٹ الگ الگ تھے. ہم اکٹھے ہی گھر سے نکلتے اور وقت پر دفتر پہنچ جاتے. اس کے بعد شام کو دفتر سے فارغ ہونے کے بعد ساتھ ہی نکلتے اور اپنے اپنے گھر پہنچ جاتے. صبح نماز کے بعد عابد محلے کے قریب ایک پارک میں مارننگ واک کرنے کے لیے چلا جاتا تھا. یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا. میری اس سے پہلی ملاقات اسی پارک میں ہوئی تھی، چونکہ میں بھی صبح کے وقت مارننگ واک کے لیے اکثر اسی پارک میں جایا کرتا تھا. جب اس نے دفتر اور گھر کا پتہ بتایا تو میں نے کہا کہ تم تو میرے محلے میں 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں رہتے ہو، اور میں بھی اسی دفتر میں کام کرتا ہوں جہاں تم کام کرتے ہو. یوں بہت جلدی ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا. اس کے بعد ہم دونوں نے اسی پارک میں اکٹھے مارننگ واک شروع کر دی. عابد بہت ہنسمکھ طبیعت رکھتا تھا. اس کی عادت ہر ایک کے ساتھ ہلکا پھلکا مذاق کرنے کی بھی تھی. ایک روز میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے عابد کے ساتھ پارک میں نہ جا سکا. وہ اکیلا ہی چلا گیا. عابد نے بتایا وہ پارک میں واک کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو پارک کا گیٹ پار کر کے اندر آ رہی تھی. اس لڑکی کو عابد دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی. اس کی عمر تقریباً 20 سال کے لگ بھگ تھی. عابد کو وہ لڑکی بہت اچھی لگی. پارک میں اور بہت سی دوسری لڑکیاں بھی آیا کرتی تھیں، مگر عابد نے انہیں اتنا غور سے کبھی نہیں دیکھا تھا. اس لڑکی میں پتہ نہیں ایسی کون سی خوبی تھی جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا. اس روز عابد نے پارک سے واپسی پر میرے گھر آ کر مجھ سے اس لڑکی کا ذکر کیا اور ساتھ ہی مجھ سے یہ مشورہ بھی مانگا کہ میں اس لڑکی سے کیسے دوستی کروں. میں نے عابد سے کہا کہ میں کیونکہ لڑکیوں کے معاملے میں کبھی پڑا نہیں، اس لیے میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا. اس طرح عابد اپنے طور پر لڑکی سے ملاقات کرنے کا بہانہ سوچنے لگا تھا. اس دن میں بھی پارک میں عابد کے ساتھ تھا. واک کرتے ہوئے اچانک ہی اس نے مجھ سے کہا کہ معظم، واک کرنے کے بعد تم گھر چلے جانا، میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گا. یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور میں کچھ دیر کے بعد گھر واپس آ گیا. ادھر پارک میں عابد اس لڑکی کے پیچھے دھیرے دھیرے واک کر رہا تھا کہ اچانک لڑکی کا رخ پارک میں اس ویران جگہ کی طرف چلا گیا جہاں صرف جھاڑیاں موجود تھیں. اسے وہاں جاتا دیکھ کر عابد نے بھی اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا تھا. وہ لڑکی وہاں جھاڑیوں کے پاس پڑے ایک بڑے سے پتھر پر جا کر بیٹھ گئی تھی. عابد نے بہت ہمت کر کے لڑکی کو السلام علیکم کہا تھا، مگر اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا. وہ لگاتار اپنے ہی دھیان میں بیٹھی ہوئی تھی. عابد نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس لڑکی کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا. تو اس نے یہ سوچ کر کہ اس سے کل بات کروں گا، اور وہ گھر واپس آ گیا تھا. اور پھر ملاقات ہونے پر اس کی یہ تمام بات سن کر میں نے کہا تھا کہ عابد یہ چکر چھوڑ دو، پتہ نہیں لڑکی کون ہے، کہاں سے آتی ہے، تم کسی مصیبت میں نہ پڑ جانا. مگر اس نے میری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا تھا. ان دنوں میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی. تیز بخار کی وجہ سے، بہت زیادہ کمزوری ہونے کی وجہ سے میں نے آفس سے 10 روز کی چھٹی لی تھی. ڈاکٹر کی ہدایت پر مکمل آرام کی وجہ سے میرا عابد کے ساتھ پارک جانا بھی چھوٹ گیا تھا. ایک دن وہ لڑکی عابد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے دھیرے دھیرے پارک کے سنسان ویران حصے کی طرف چل پڑی تھی. عابد بھی دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چل پڑا تھا. وہ لڑکی عابد کو اس ویران جگہ پر لے آئی تھی.
जहां पर न कोई बंदा था और न बंदे की जात। और फिर वो लड़की एक चबूतरे के करीब पहुंची तो वो आबिद का हाथ छोड़कर जल्दी जल्दी चलकर चबूतरे के पीछे जाकर गायब हो गई। आबिद उसे तलाश करता रहा। आबिद झाड़ियों के पीछे पहुंचा तो देखा कि वो लड़की वहां पीठ किए हुए खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। और फिर जब लड़की ने अपना रुख आबिद की तरफ किया तो आबिद उसकी शक्ल देखकर डर गया, क्योंकि लड़की की शक्ल बिगड़ चुकी थी और उसके लंबे लंबे दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे। और अचानक ही उसने खौफजदा आबिद का बायां बाजू पकड़ा और पलक झपकते ही उसे अपने मुंह में ले जाकर चबा डाला। दर्द और तकलीफ की वजह से आबिद की चीखें निकल गई थीं। उसने अपना बाजू अपनी तरफ जोर से खींचा था तो आधा बाजू उस लड़की के मुंह में रह गया था। आबिद ने फौरन ही वहां से दौड़ लगा दी थी। वो भागते भागते जब झाड़ियों के पार पहुंचा तो उसकी चीखें सुनकर बहुत से लोग वहां जमा हो चुके थे। वो वहां बेहोश होकर गिर पड़ा था और लोगों ने उसे उसी वक्त अस्पताल पहुंचा दिया था। जब आबिद को होश आया था तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। फिर अचानक ही उसने जोर से चीख मारी और दोबारा बेहोश हो गया था। 2 रोज बाद आबिद को दोबारा होश आया तो वो नॉर्मल था। आबिद के वालिद शकुर साहब ने उससे पूछा कि तुम्हारे बाजू को क्या हुआ, ये कैसे कट गया? तो उसने अपने वालिद को सारी कहानी सुनाई थी। शकुर साहब ने उस पर दम किया था और दम किए हुए पानी की बोतल पीने के लिए दी थी, जिसे पीकर आबिद को कुछ सुकून मिला था। और फिर वो तकरीबन 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद घर वापस आ गया था। जब मैं आबिद से मिला था तो उसने ये सारा किस्सा सुनाने के बाद मुझसे कहा था कि यार मुअज्जम, काश मैं तुम्हारा कहा मान लेता, मैं उस लड़की का पीछा ना करता। अब मैं सारी उम्र ये कटा हुआ बाजू देखकर पछताता रहूंगा। मैंने जवाबन कहा था कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई है। आबिद आज तक पछता रहा है और मैं उसे तसल्ली देता हूँ, जिससे उसे कुछ हौसला मिल जाता है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि वो ऐसे वाक़यात से हर इंसान को हमेशा बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।